الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ برادران دین و ملت، رب ذوالجلال غم اور خوشی، غم بھی اللہ کی طرف سے ہے اور خوشیاں بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کریم غم کیوں دیتا ہے اور خوشیاں کیوں دیتا ہے؟ ایک سوال ہے۔ غم بھی اسی کی طرف سے ہے، خوشیاں بھی اسی کی طرف سے ہے، مگر بندے میں بیک وقت کبھی غم دیتا ہے کبھی خوشیاں دیتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ اللہ کی ذات کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ جس طریقے سے اللہ کریم کو سجدوں کی ضرورت تو نہیں ہے نا جی، وہ تو پاک ہے، نہ اس کو عبادت کی ضرورت ہے۔ فرشتے عبادت کرتے ہیں، کوئی قیام میں ہے قیامت تک رہیں گے، کوئی رکوع میں ہے کوئی سجود میں ہے، کوئی کس ادا میں اس کو یاد کر رہے ہیں، کوئی کس ادا میں اس کو یاد کر رہے ہیں۔ بندوں کے لیے غم بھی ہے، بندوں کے لیے خوشیاں بھی ہے، جہنم بھی اور جنت بھی بندوں کے لیے ہے۔ اور یہ سارا بزم کائنات میں ہٹ کے جب مالک یوم الدین کا بزم بپا ہوگا، وہاں پر بھی نیکی اور بدی تولی جائے گی، نیکی اور بدی کے لیے ترازو لگے گا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کریم غم کیوں دیتا ہے، خوشیاں کیوں دیتا ہے؟ توجہ کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو گزارش کروں گا اپنے دل و دماغ کو ذرا حاضر کر کے، محفل پاک میں جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے، ہم اور آپ سارے مل کر کچھ سیکھنے بیٹھتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو سمجھ ہر ایک کو ہے، مجھے بھی ہے آپ کو بھی ہے، مگر تھوڑا سا بھولا ہوا سبق جو ہے وہ یاد کرنے کا تھوڑا موقع مل جاتا ہے کہ اللہ کریم وہ بھولا ہوا سبق تھوڑا ہمیں یاد ہو جاتا ہے، یاد الہی میں لگ جاتے ہیں، غفلتیں دور ہو جاتی ہے، تھوڑا گرد و غبار جو ہوتا ہے وہ تھوڑا دور ہو جاتا ہے، بندہ پھر ذرا چارج ہو جاتا ہے اور کچھ اگلے لمحے کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ایسے مواقع نصیب ہوتے ہیں تو وہاں پر کوشش کیا کرے کہ دل و دماغ کو حاضر کر کے بیٹھا کرے تاکہ ہمیں قرآن و سنت کی بات سمجھ آئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس شخص سے بھی پوچھا جائے گا کہ جس نے لوگوں کا وقت ضائع کیا۔ وقت ضائع کرنے کا مقصد یہ کہ میں اب یہاں پر ایسی باتیں چھیڑ دوں کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جیسے ہمارے بہت سارے لوگ کرتے ہیں باتیں، بے وجہ بات، بے وقت بات۔ بھئی اس وقت کی بات کریں جو مجھے ضرورت ہے۔ میرے معاشرے میں جو برائیاں پنپنے لگتی ہے، میرے معاشرے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے خلاف ہم بات کرتے نہیں ہیں۔ معاشرے میں مختلف قسم کے جراثیم دن بدن پلتے جا رہے ہیں، جس میں ہماری توجہات اللہ کی ذات سے ہٹتی جا رہی ہے، اور دنیا کے حرص میں، دنیا کے لالچ میں، دنیا کے معاملات میں
دن ب دن ہم اتنے آگے نکل گئے کہ اپنے آنے کا مقصد بھول گئے، اور مقصد بھولنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل اتنے کالے ہو گئے کہ نہ ہمیں قرآن کی سمجھ آتی ہے، نہ اس کے رسول کے فرمان کی سمجھ آتی ہے، اور جہاں موقع ملتا ہے، موقع بھی جہاں پر نصیب ہو جاتا ہے، وہاں پر بھی ہم کہتے ہیں باتیں کر رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا اندر خالی ہو جاتا ہے، ہمارا کنیکشن اللہ کی ذات سے کٹ جاتا ہے۔ جب اللہ کی ذات سے بندے کا کنیکشن کٹ جاتا ہے تو پھر قرآن کی بات بھی حقیقت نظر نہیں آتی، اس کے رسول کی فرمان کو بھی، اس پر بھی بندہ شک کرنے لگ جاتا ہے۔ توجہ کرے حضرات، قرآن بھی سچا ہے، مصطفیٰ کریم کا فرمان بھی سچا ہے، کنیکشن یہاں سے کٹ گیا، روشنی یہاں نہیں، اور الزام تراشی ہم قرآن پہ کرتے ہیں، رسول کریم کے فرمان پہ کرتے ہیں۔ حضرات توجہ کریں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی تعلیمات ہو یا رسول کریم کی تعلیمات ہو، اس میں ایک حکمتیں ہیں۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ کریم فرماتے کہ میں بندے کو نعمت جب دیتا ہوں، نعمت میں آزمائش کے لیے دیتا ہوں۔ توجہ کریں، نعمت عہدہ ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، منصب ہے، اللہ کی رحمتیں کی صورت میں کوئی بھی چیز ہو، نعمت اللہ جب دیتا ہے، اللہ فرماتے کہ میں انہیں آزمائش کے لیے دی ہے۔ نعمت اس لیے دی ہے کہ یہ نعمت جو تمہیں دی ہے وہ دولت کی صورت میں ہے، سورس کی صورت میں ہے، منصب کی صورت میں ہے، کسی مقام کی صورت میں ہے، وہ میں نے اس لیے تمہیں دیا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں۔ اب جب میں نے یہ نعمت تمہیں دی، اب تم مجھ سے ہٹتے ہو یا اس نعمت کے خول میں گھومتے رہو گے۔ کچھ لوگ جب اللہ کی اس نعمت کو، جب ہمیں اللہ وہ نعمت دیتا ہے تو ہم اس نعمت میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ پھر کبھی کبھی وہی انسان کہتا ہے کہ میرے پاس تو وقت نہیں، اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے بھی میرے پاس وقت نہیں، اللہ کے دربار میں میرے پاس جانے کے لیے وقت نہیں۔ اب جب وقت نہیں، حضرات ہلو چھوٹے بچوں کو بٹھا دو، توجہ کرو حضرات، توجہ کر لیں حضرات۔ ہمارے پاس وقت جو ہوتا ہے، ہمارے پاس کبھی کبھی پھر اللہ کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا، ہم اللہ پر بھی احسان کر کے آتے ہیں، توجہ ہماری اس نعمت میں ہوتی ہے جو چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں، وہ بیوی کی صورت میں ہے، وہ دکان کی صورت میں ہے، وہ پراپرٹی کی صورت میں ہے، وہ دولت کے انبار کی، وہ جو گھر سے باہر چھوڑ کر آتے ہیں نا، کھڑے ادھر ہوتے ہیں مگر توجہ وہاں ہوتی ہے، اور جب ہماری توجہ وہاں ہوتی ہے، دھڑ ہمارا ادھر ہوتا ہے، توجہ ہماری کہیں اور ہوتی ہے۔ اور جب توجہ بٹ جائے، جب خیالات بگڑ جائے، جب توجہ بٹ جائے تو پھر بندہ بندگی تو کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے مگر وہ بے جان کی طرح کھڑا ہوتا ہے، اور صرف کھڑا ہی ہوتا ہے، وہ قیام بھی کرتا ہے لوگوں کی طرح، وہ سجدہ بھی کرتا ہے لوگوں کی طرح، وہ رکوع بھی کرتا ہے لوگوں کی طرح، مگر وہ کھڑا ہے ادھر، بیٹھا ہے ادھر، توجہ کہیں اور ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جب بندے کی توجہ ہٹ جائے مجھ سے تو پھر میں کیا کرتا ہوں، جب بندہ دور چلا جاتا ہے، جب اس کا دھڑ آتا ہے میری بارگاہ میں، تو پھر میں وہاں اس بندے کو واپس بلانے کے لیے، وہ نعمت میں نے دی تھی اس کو شکرانے کے لیے کہ اس نعمت پر وہ شکر ادا کرے، وہ نعمت جو میں نے اس کو دی ہے وہ اپنا کمال نہ سمجھے، میرا فضل سمجھے، اور فضل جو میری نعمت کو سمجھتا ہے تو پھر وہ آتا ہے شکرانے کے لیے، وہ کہتا ہے یہ جو دیا ہے یہ بھی تو نے دیا ہے اور آئندہ بھی تو دے گا، جو دیا ہے یہ تو صرف دے سکتا ہے مگر لے بھی سکتا ہے، لہذا میں آیا ہوں اللہ، یہ جو دیا ہے یہ میرے آنے کا مقصد نہیں، دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ
इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं खल्क किया जिन्नों को और इंसानों को मगर फकत अपनी बंदगी के लिए, अपनी बंदगी के लिए मैंने पैदा किया है। तो अल्लाह फरमाता कि जब बंदा मुझसे दूर चला जाता है तो फिर मैं उसको बुलाने के जो तरीका है ना वो मेरा जरा मुख्तलिफ किस्म का है। मेरा बुलाने का जो तरीका है बंदे को लाने का वो ये है कि मैं बंदे को गम में मुब्तला कर देता हूं, आजमाइश में मुब्तला कर देता हूं, बीमारी में मुब्तला कर देता हूं, मुसीबत में मुब्तला कर देता हूं, मामलात में भगेर देता हूं, और फिर जब उसको कहीं भी रास्ता नजर नहीं आता ना तो फिर वो आता है मेरे पास, और जब मेरे पास वो आता है ना तो फिर मैं फरिश्ते को गवाह बनाता हूं कि ये वो बंदा है जो कहता था मेरे पास वक्त नहीं, जो कहता था मेरे पास वक्त नहीं, अब वो बंदा जो आने के लिए भी तैयार नहीं था, अब वो बंदा तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ा रहा होता है। अब वो फिर उसका हल तलाश करता है कि अल्लाह अभी जो मुसीबत है, मामलात है, वो चोरी चोरी रब से बातें करता है, वो जिगर किसी को नहीं दिखाता, वो गुफ्तगू बीवी से भी नहीं कर सकता, वो जो जरूरियात उसकी होती है वो बीवी को भी नहीं बताता, वो भाइयों को भी नहीं बताता, वो मुआशरे में भी नहीं बताता, वो अड़ोस पड़ोस में भी नहीं बताता, वो किसी को जिगर बताने को तैयार नहीं होता, वो अल्लाह की बारगाह में चोरी चोरी रब से बातें करता है। फरमाया अल्लाह मेरे हालात तो तू जानता है ना, ये मुसीबत है और इससे तू ही मुझे निकाल सकता है और कोई मुझे निकाल नहीं सकता। तो अल्लाह फरमाता है कि फिर मेरा बंदा जब पलट के आता है ना मेरे पास, पलट के, तो फिर मैं सिर्फ उसको बुलाता नहीं हूं बल्कि उसको मरहम भी लगाता हूं, उसके जायज हाजात भी पूरे कर देता हूं, और फिर उसको यही कहता हूं कि ए मेरे बंदे, जहां तू गया था ना तेरा वो मकाम नहीं, तेरा सब कुछ मेरे पास है, जिस रिस्क के पीछे तू भागता है ना वो तो मेरे पास है, उसकी कुंजी मेरे पास है, उसकी चाबी मेरे पास है। मैं सिर्फ अल्लाह तो नहीं, वो अल्लाह पावरफुल रब है जो हर चीज पे कादिर है, वो ऐसा कादिर है कि वो जो भी तुम्हारी जरूरियात है वो तुम्हारी जरूरियत से पहले तुम्हारे लिए बंदोबस्त फरमा देता है, और फिर कभी कभी जब अता करता है तो फिर वहां से दे देता है कि जहां से तुम्हें गुमान तक भी नहीं होता। हजरत जी वक़ात तवज्जो करें, इमाम कस्सलानी फरमाते कि परेशानियां भी होती है और खुशियां भी होती है। खुशियां बंदे को सुला देती है और परेशानियां बंदे को जगा देती है। खुशियों से बंदा सुस्त हो जाता है, खुशियां जब आती है बंदा सुस्त हो जाता है, और जब परेशानी आती है तो बंदा जाग जाता है, फिर उसका हल तलाश करता है। अब मैं उसके हल की तरफ आ रहा हूं कि बंदा जब उसका हल तलाश करता है, इसलिए कि उसका जब राब्ता अल्लाह से टूट जाता है, हमारा असल में राब्ता अल्लाह से टूट गया, जब हमारा राब्ता अल्लाह से टूट गया, अब जो काम हम कर रहे होते हैं ना, हम हतमी फैसला वहां से लेते हैं। अब ये जो काम कर रहा हूं मैं, मेरा सब कुछ मैं इस खौल में हूं। कोई कारोबार कर रहा है वो उसी कारोबार में गुम है, कोई नौकरी कर रहा है वो उसी नौकरी में गुम है, कोई सियासत कर रहा है वो सियासत में गुम है, कोई रिफाई काम करता है वो रिफाई काम में गुम है, वो मकसद भूल जाता है। और जो अल्लाह फरमाता है कि जब बंदे का कनेक्शन मुझसे टूट जाता है ना, तो फिर वो उसकी समझ की जो दौलत है ना, समझ की जो दौलत वो मैं उससे ले लेता हूं, फिर वो एक जानवर की तरह होता है। बल हम अदल, बल्कि जानवर से भी कभी आगे निकल जाता है, उसको समझ नहीं आती, वो बेसर सामानी के आलम में बेबान खड़ा होता है, उससे समझ नहीं आती, हालांकि उसका कनेक्शन मुझसे कट जाता है। और जब उसका कनेक्शन मुझसे कट जाता है तो फिर वो तबूदार खान ने जब उस अल्लाह वाले से पूछा ना, उसको कत्ल करने का जब वक्त आया ना, तो तबूदार खान ने वो लोगों को कत्ल करता था, बादशाह था, लोगों को कत्ल करता था। तो आपने जब उस फकीर को देखा ना, तबूदार खान के हाथ में कुत्ता है, कुत्ता उसके हाथ में, रस्सी उसके हाथ में है,
اور تگودار خان اللہ کے بندے سے کہتے بتا میری طرف دیکھ. اب اس کو غصہ دلوانے کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو میں غصہ دلوا دوں اور وہ غصے سے ایسے کوئی بات کر جائے کہ جس سے میں اس کا سر قلم کر دوں. وہ بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کوئی بات کر جائے. تو تگودار خان نے اللہ کے بندے سے پوچھا بتا میری طرف دیکھ اے تسبیح اوڑھنے والے میری طرف دیکھ. تو اللہ سے تعلق کا دعویٰ کرتا ہے تمہارا رب کتنا زورآور ہے. اب اس کو غصہ دلوا رہا ہے کہ تمہارا جو رب ہے وہ کتنا زورآور ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے چہرے پر داڑھی بھی ہے. مجھے ایک بات کا جواب دے دو, اپنے داڑھی کی طرف بھی دیکھ اور میرے کتے کی دم کی طرف بھی دیکھ. سوال یہ ہے کہ تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم؟ جواب تم دے دو. میرے کتے کی دم اچھی ہے یا تمہاری داڑھی اچھی ہے؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے. اب وہ چونکہ اللہ والا ہے, وہ ٹھگ تو تھا نہیں, وہ تعویذیں دینے والا تو تھا نہیں, تعویذوں سے بچے دینے والا تو تھا نہیں, تعویذوں سے تقدیریں بدلنے والا تو تھا نہیں. تعویذیں لے کر نہ نماز کا پتہ, نہ روزے کا پتہ, نہ حج کا پتہ, نہ زکات کا پتہ, نہ تلاوت کا پتہ, نہ تسبیحات کا پتہ, نہ مسجد کا پتہ, نہ نماز کا پتہ, بس تعویذ دے دیا اور تعویذ پر یقین کامل ہے. وہ جو 30 سے پارے قرآن ہمارے سامنے ہدایت کے لیے آیا ہے, میری نظر اس پر نہیں ہوتی, تعویذ پہ ہوتی ہے. تعویذ سے میں تقدیر بدلنا چاہتا ہوں. یہ میرے ایمان کا لیول ہے. میرے جو ایمان کا لیول ہے وہ یہ ہے کہ میں تعویذ سے تقدیر بدلنا چاہتا ہوں اور پیر کی تلاش میں ہوتا ہوں. پتہ نہیں پیر کس بلا کا نام ہوتا ہے, اور پھر وہاں جا کر میں اللہ کو بھول جاتا ہوں اور وہاں کا جو ادب ہوتا ہے, اور معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا کا دور ہے لہذا ان باتوں کی نشاندہی کرنا بھی ہمارا فرض ہے. پیروں کا ادب بھی اس طرح کیا جاتا ہے جیسے نبی کا ادب کیا جاتا ہے. آپ کسی نہ کسی کو دیکھتے ہو, کسی کے قدموں پہ بوسہ لوگ دیتے کہ نہیں دیتے؟ بولو. تو یہ خنزیر تو ہو سکتا ہے, پیر نہیں ہو سکتا. یہ سر تو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے. جب کسی پیر کے سامنے وہ پیر کے قدموں پہ سر رکھتا ہے تو اللہ کریم ایسے سروں کو کتے کی طرح بھگا دیتا ہے, اور پھر اس بندے کو زندگی میں کبھی سکون نہیں ملتا. وہ زندگی پر وہ پیروں کے چکر تو لگاتا ہے اور پیر کے آستانے سے کبھی کبھی روٹیاں بھی لے آتا ہے اور ٹکڑے. یہ میرے پیر صاحب کے آستانے سے آئی ہے, اس کو رکھتا ہے جیب میں. اب اس سے رزق بڑھتا ہے. اور جھلیا وہ خوش ٹکڑے جو تو آستانے سے لے کر آیا ہے, آستانے سے خوش ٹکڑے لانے والے وہ اللہ تو تمہیں 3 ٹائم تازہ کھانا دیتا ہے, کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا ہے؟ تو جب بیمار ہوتا ہے وہ شفا دیتا ہے, تو پریشان ہوتا ہے وہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, جب تجھے بھوک لگتی ہے وہ تمہارا بھوک مٹاتا ہے, جب تمہیں پیاس لگتی ہے وہ پیاس بجھاتا ہے. پیر کا مقصد تو یہ تھا کہ پیر نے تجھے اس کے ساتھ تعلق جوڑنا تھا. وہ تو میرے جیب پہ نظر رکھتا ہے. پیر بیچارہ جس طرح سیاستدان بیچارہ, سیاستدان کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ 3 کروڑ کی گاڑی میں وہ پھرتا ہے, اور جو کارکن کے ووٹ سے اوپر آیا ہے وہ بیچارہ اس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہوتی. اور کارکن صاحب جو ہے نا, کارکن صاحب وہ جب سیاستدان, وہ لعین, وہ شرابی, وہ زانی, وہ قاتل, وہ بد کردار, جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے لیے منرل واٹر کی بوتل لے آتے ہیں, خود ٹوٹی کا پانی پیتے ہیں, خود واٹر سپلائی کا پانی پیتے ہیں. اور سیاستدان کے لیے جو ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈال چکا ہے, جس گاڑی میں بیٹھا ہے وہ بھی میری ہے, جس کرسی پر بیٹھا ہے وہ بھی میری ہے, جو قلم اس کے ہاتھ میں وہ بھی میرا ہے, مگر وہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے مجھے سہولت دینی تھی, میرے علاقے کو سہولت دینی تھی, اس نے اس سہولت کو تو گاڑی لے لی.
اس تک پہنچ بھی میں نہیں سکتا. 10 تو گنر رکھے ہیں اس نے. گنر تو مجھے اس کے قریب جانے نہیں دیتا کوئی، اس لیے کہ وہ ڈاکو ہے، اس لیے کہ وہ شرابی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کردار کی دولت نہیں ہے. اگر اس کے پاس کردار کی دولت ہوتی تو مولا علی شیر خدا سے کسی نے کہا کہ آپ دشمن زیادہ ہیں، مہربانی کر کے کسی نہ کسی گنر کو ساتھ رکھو نا، کوئی ہکتوں کو کوئی خنجر والا بندہ ہی ساتھ رکھو. تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا. ہاں، جس کی حفاظت اللہ کرے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور جب وقت اجل وہاں سے ختم ہو جائے تو کوئی بچا بھی نہیں سکتا. لہذا ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر کے نکلتے ہیں نا. ہمارا ایمان ایک کامل ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ زورآور ہوا کرتا ہے نا. ہمارا یہ ایمان ہے. توجہ کرو حضرات. تو آپ نے فرمایا کہ میری کتے کی دم اچھی ہے یا تمہاری داڑھی اچھی؟ اب وہ چونکہ ٹھگ تو تھا نہیں، وپاری نہیں تھا، اللہ والا تھا. آپ نے فرمایا بیٹا سنو، اگر میں اللہ کو راضی کر بیٹھا، اپنا مقصد حیات سمجھ گیا ہوتا، اور میں نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کر گیا ہوتا، جو زندگی میری باقی ہے اس زندگی میں اگر میں نے اللہ کو راضی کر لیا تو پھر تو میری داڑھی اچھی. اور اگر میں اللہ کو راضی نہ کر سکا، دنیا کے حرص میں، دنیا کے لالچ میں، دنیا کے بے حیائی میں، دنیا کے بے پردگی میں، دنیا کے ظلم میں اگر میں بگڑ جاتا، اللہ کو بھول گیا، اس کے رسول کو بھول گیا، اور پھر دور چلا گیا اللہ سے، تو پھر تمہارے کتے کی دم اچھی ہے، میری داڑھی اس وقت اچھی ہے کہ جب میں اس کا بن جاؤں تو. بس یہ لفظ سننے کی دیر تھی کہ تگودار خان کی تقدیر بدل گئی. دل پہ وہ جو آیا تھا شکار کرنے کے لیے خود شکار ہو گیا. اور پھر فرمایا پورے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ماحول سازگار میں کرتا ہوں، اور محمد عربی کا کلمہ پوری سلطنت کو اگر آپ پڑھا دیں. یہ پھر اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں. حضرات توجہ کریں، میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں کہ جب بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، یہ آپ کی خدمت میں عبد الواحد بن زائد، جس کو امام یافی نے روضۃ الریاح میں لکھا ہے یہ واقعہ، اور امام ابن الجوزی نے صفۃ الصفہ میں بیان کیا ہے، اور ان کی جو وفات ہے 177 ہجری ہے. تابعی نہیں، تبع تابعی ہے. عبد الواحد زاہدی، خیال آیا دل میں کہ یا اللہ ایک دن مرنا تو ہے، اور مجھے یقین کامل ہے کہ تو اپنی رحمت سے جنت بھی دے گا، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اس پہ بھروسہ پھر بھی تیری رحمت پہ ہے. میرا ایمان کامل ہے کہ تو جنت دے گا، مگر میرا خیال یہ کبھی کبھی آتا ہے کہ جب جنت میں جب بلا حجاب کے تیرا دیدار ہوگا تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس وقت جنت میں میرے ساتھ تیرا دیدار جو پڑوس میں ہوگا وہ مرد ہے، عورت ہے، کون ہے بتا رہی. یہ خیال ہے نا، ہر بندے کی اپنی دنیا ہوتی ہے نا. بس یہ خیال آیا تو حضرت عبد الواحد بن زید تبع تابعی کو خواب میں دکھایا گیا خواب میں ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا نام جو ہے میمونہ السودہ حبشی ہے. میمونہ السودہ حبشی بوڑھی عورت ہے. یہ جو عورت ہے یہ جنت میں جب تو میرا دیدار کرے گا نا تو اس دیدار کی لذت میں آپ کے پڑوس میں یہ عورت بھی ہوگی، یہ آپ کی پڑوس ہوگی. یعنی یہ آپ کو خواب میں یہ منظر دکھایا گیا.
خواب آپ نے دیکھا اور اس عورت کو بھی آپ نے دیکھ لیا. اب دل میں خیال ہے کہ یا اللہ اگر تو خواب میں دکھا سکتا ہے تو مہربانی کر دے کبھی یہ سر کی آنکھوں سے بھی دکھا دے رہے جی. اب اتنی وہ عورت کدھر ہے کون ہے پتہ نہیں. اب میں تو چلو جیسے کیسے ہوں مگر میں اس عورت کے مقام کو اس کے رتبے کو اور تیرے ساتھ تعلق کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس عورت نے عورت ذات ہو کر یہ مقام کیسے حاصل کیا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کرم کر دے مجھے اس کی سب اس سے ملاقات کرائیں. آپ نے اگلی رات پھر خواب دیکھا اور آپ کو جنگل بتایا گیا خواب میں کہ اس جنگل میں جاؤ وہاں پر یہ بکریاں چرا رہی ہے چلے جاؤ وہاں زیارت کرو. اب عبد الواحد بن زید جاتے ہیں جنگل میں اور جنگل میں جا کے کیا دیکھا انہوں نے ایک منظر دیکھا. جو منظر دیکھا انہوں نے اس عورت نے اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے پشت پر 2 الفاظ لکھے تھے. 2 الفاظ یہ تھے کہ میں ایک باندی ہوں نہ میں بیچی جا سکتی ہوں اور نہ میں خریدی جا سکتی ہوں. توجہ کرے نہ میں بیچی جا سکتی ہوں اور نہ میں خریدی جا سکتی ہوں. یہ الفاظ اس کے پشت پہ لکھے ہوئے تھے. اور اچانک جب اس طرف دیکھا نا تو میری طرف دیکھ کے وہ مجھے کہنے لگے عبد الواحد آپ یہاں کیسے؟ عبد الواحد زاہدی آپ یہاں کیسے؟ الباد فی الجنہ تیری میری ملاقات تو جنت میں تھی یہاں کیسے آئے آپ؟ تیری اور میری جو ملاقات ہے وہ تو جنت میں طے شدہ تھی. تم نے اور میں نے اللہ کا دیدار بغیر حجاب کے جنت میں کرنا تھا یہاں کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا وہ بات کی بات ہے مگر پہلے مجھے یہ بتا کہ میرا نام آپ کو کس نے بتایا؟ مسکرا کے فرمانے لگی کہ جس نے تمہیں ہمارا بتایا ہے. آپ کو جس نے ہمارا بتایا نا اس نے ہمیں بھی بتا دیا ہے اور آپ کی پیشانی پر بھی لکھا ہوا ہے. صرف بتایا نہیں آپ کی پیشانی پر بھی لکھا ہوا ہے آپ عبد الواحد زاہدی ہیں. مگر سنو تمہارا اور ہمارا جو وقت مقرر ہے اللہ کے دیدار کا وہ جنت میں ہے. اب واپس چلے جاؤ دوبارہ نہیں آنا. جاتے جاتے آپ نے کہا کہ چلو میں جا رہا ہوں مگر کوئی وصیت ہی کر لو. اب میں بھی زندہ ہوں اس دنیا میں آپ بھی زندہ ہے تو مہربانی کر لے دوبارہ میں نے نہیں آنا. اب دوبارہ تیری میری ملاقات جنت میں ہے مگر ایک کام کر دو جاتے جاتے کوئی ایک وصیت ہی کر دو. اب آپ نے فرمایا کہ وصیت یہ ہے کہ یاد رکھنا پہلی وصیت یہ ہے کہ جو نعمت اللہ دیتا ہے یاد رکھنا اس نعمت میں گم نہ ہو جایا کرو. وہ نعمت اللہ آزمائش کے لیے دیتا ہے ایک اس کا خیال رکھا کرو. دوسری آپ نے فرمایا کہ چلو میں یہ بات سمجھ گیا ہوں مگر مجھے ایک بات کا جواب دے دو کہ میں جب یہاں پر آیا آپ نماز پڑھ رہے تھے اور بھیڑیاں آپ کی بکریوں کو چلا رہے ہیں وہ بھی چر رہے ہیں یہ بھی ساتھ کھڑے ہیں. بھیڑیاں آپ کی بکریوں کو کچھ نہیں کہتے. یہ بھیڑیوں کا اور بکریوں کا صلح کب سے ہوا ہے؟ یہ تو سمجھ سے باہر بات ہے. بھیڑیا تو دشمن ہے بکری کا مگر بھیڑیا بھی ساتھ ہے بکریاں بھی ساتھ ہے. ان کا آپس میں صلح کب ہوا ہے؟ میں جا رہا ہوں جاتے جاتے مگر اس بات کا بھی جواب دے دے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا صلح بھیڑیوں کا اور بکریوں کا صلح اس وقت ہوا ہے جب ہمارا صلح رب سے ہوا ہے. ہم بھی باغی تھے جب ہم اس کے بن گئے اور ہمارا صلح ہوا اس کے ساتھ. تو جب ہمارا صلح اس کے ساتھ ہوا نا تو بھیڑیوں کا صلح بھی بکریوں کے ساتھ ہو گیا جی. اب ہم جب اس کی یاد میں لگے رہتے ہیں نا تو پھر
باقی مخلوقات سے بھیڑیاں میرے بکریوں کو بچانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرات دی مقام دعا کرو اللہ رب العالمین اپنی شناسائی نصیب فرمائے اور بے حجاب اپنے فیض و برکات اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔